السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم انیشیلز کی لانگ کورس کے انیشیلز کے متعلق بات کریں گے۔ لانگ کورس کے جو انیشیل میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا گریپ جو ہے وہ وربل اور نان وربل پر اسٹرانگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وربل اور نان وربل میں اسٹرانگ نہیں ہوتے، وہ بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاتے، کیونکہ وربل اور نان وربل ہی سے وہ انویئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی کتاب جو ہے جو بھی ریلیونٹ لگتی ہے ہمیں وہ ہمیں تیاری کر کے جانا چاہیے۔ مثلاً کہ ہمیں سب سے بیسٹ بک جو ہے وہ میرے مطابق وہ کارل مارکس کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈوگرس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پریکٹس صرف اگر ہم ایک ہفتہ بھی کر لیں گے نا تو بہتر ہو جائے گی، مگر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ انیشیلز کی جو ہے وہ مارکس وہ فائنل میرٹ لسٹ میں میرٹ بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوسچنز کیا کیا آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ نان وربل سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اکیڈمکس کا پورشن، آپ کا انٹیلیجنس کا پورشن۔ سب سے پہلے آتے ہیں 84 جو ہے وربلز کے سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیکوینس میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈوگرز یا کاربون کی بک پڑھیں گے تو اس میں پہلے آئے گا ٹیسٹ سیریز آ جائے گی، بلڈ ریلیشنز آ جائے گا، اور اس کے بعد آ جائے گا ریلیشنز کوسچنز آ جائیں گے۔ اس طرح کا ایک پیٹرن ہوتا ہے انٹیلیجنس کا، یہ نان وربل کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آ جائے گا وربل، جو بہت آسان ہوتے ہیں۔ وہ پکچرز آتی ہیں، 4 پکچر آتی ہیں اور 5ویں گیون ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 5ویں پکچر فائنڈ آؤٹ کرنی پڑتی ہے۔ جو انیشیلز کا جو کرائٹیریا ہے اس میں جب میں نے دیا تھا تو 6 آپشنز آتے تھے، ٹھیک ہے، جو تھوڑا کافی کریٹیکل ہوتا تھا، مگر پھر بھی انیشیلز کوئی ایک راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ تھوڑی ایفرٹ، اگر میں کہتا ہوں اگر ایک ہفتہ بھی دے دینا تو وہ کلیئر کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے اکیڈمکس کا پورشن۔ اکیڈمکس میں میں نے نان وربل کا بتایا نہیں۔ 84 جو ہے وہ وربل آتے ہیں اور 64 جو ہے نان وربل آتے ہیں۔ یہ 150 بنتا ہے، 150 میں سے 50% لینے ہوتے ہیں، 50% والا کینڈیڈیٹ پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی آپ وربل اور نان وربل کلیئر کرتے ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں اکیڈمکس کے پورشن کے اوپر۔ اکیڈمکس کا پورشن بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی یاد کر کے جائیں نا، کہ جس طرح سب سے پہلے اسلامیت کے پورشن میں کیا ہوتا ہے، جنگیں کس سن میں لڑی گئیں، کتنے بندے تھے، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، کافروں کی تعداد کیا تھی، کون سی جنگ کس سن ہجری میں ہوئی، اور کس صحابی کا کون سا لقب ہے، پیغمبروں کا لقب، کوئی مسجد آ جاتی ہے جس طرح مسجد نبوی کہاں واقع ہے، مکہ کو پہلے کیا کہا جاتا تھا، اس قسم کا نالج نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مطالعہ میں بھی اسی طریقے سے 10 سوال ہوتے ہیں، اور 10 سوال میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح موومنٹ جو ہوتی ہیں، مطلب کہ ایونٹس یاد کرنے پڑتے ہیں، یہ بہت آسان ہوتے ہیں۔ ایونٹس آپ لوگ یاد کر لیں۔ اس کے بعد ایونٹس کے بعد جو ہے ایونٹس کے بعد جنگیں، مطلب کہ کون سی جنگ کب ہوئی، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور جنگ 65، جنگ 71، جنگ 91،
جنگ 99 کارگل کی جس کو وار کہا جاتا ہے، وہ کب ہوئی، یہ چیزیں کب ہوئیں، کیسے ہوئیں، اس میں فاتح کون تھا، شہید کون تھا، ٹھیک ہے، اس قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے. یہ چھوٹا موٹا جنرل نالج. اور کسی مطلب کہ جو ہے فریڈم فائٹر، اس کا لقب کیا تھا، اس کو وہ کہاں پیدا ہوا، یہ چیزیں تھوڑی نالج ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورلڈ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کا تعلق، کہ جس طرح ویانا میں کون سا آرگنائزیشن ہے، وہ کیا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ریڈ کراس ہو گیا، ریڈ کریسنٹ ہو گیا، ILO ہو گیا، اس قسم کی جتنے بھی موومنٹ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا نالج ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور کب بنی اور اس کا فنکشن کیا تھا. جس طرح ورلڈ بینک وغیرہ، ورلڈ بینک، IMF، نیٹو وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کا ایبریویشن، اور یہ کہاں بنی اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، ٹھیک ہے. تین پورشن میں تو یہ ہو گیا. اور چوتھے پورشن میں ایک زیادہ تر میتھ کا پورشن ایسے کم ہوتا ہے، پھر بھی 5 یا 4 سوال آ جاتے ہیں میتھ کی، جو آپ نے کر گئے ہوتے ہیں. جس طرح میٹرک کا جو ٹرائی اینگل کا فارمولا، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تھوڑا ٹریگنومیٹری کے فارمولے آ جاتے ہیں، بس زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. 5ویں میں چلی جاتی ہے تھوڑے سائنٹیفک نیمز ہوتے ہیں. جس طرح میرے بارے میں آیا تھا کہ پوٹیٹو کو کیا کہتے ہیں بایولوجیکل لینگویج میں، ٹھیک ہے، اور جو ہے انین کو کیا کہتے ہیں. اس طرح ویسے میرے اس میں آیا تھا کپاس کو کیا کہتے ہیں اور شوگر کین کو کیا کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں، ٹھیک ہے. تو بعد میں جو ہے ہاں، اور ایک اور بھی چیز تھی کہ جو جہاں جیوگرافیکل ریجن نہیں ہوتا دنیا کا، ورلڈ میپ کا، کہ جس طرح اسٹریٹ آف پلس کہاں پر واقع ہے، جکارتا کے درمیان کون سا اسٹریٹ واقع ہے. یہ تھوڑا جیوگرافیکل جو اسٹریٹس ہیں نا، یہ لازمی آ جاتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا نالج رکھ کر جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر جا کر ٹیسٹ دیں. اگر آپ ایسے ہی دیں گے تو ایک تو آرمی نے اپنا کرائٹیریا بھی چینج کیا ہے 152 سے ہی، ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جتنی مرتبہ انیشیلز دے دے وہ بعد میں جی دوبارہ پیئر ہو سکتا تھا، مگر 152 سے کرائٹیریا چینج ہو گیا ہے. کرائٹیریا چینج یہ ہوا ہے کہ اب ہر شخص صرف 3 دفعہ انیشیلز دے سکتا ہے اور اس کے بعد انیشیلز نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. تو اپنا چانس نہ ضائع کریں، ٹھیک ہے، اور انیشیلز اچھی طریقے سے تیاری کر کر جائیں. اور اگر آتا ہے تب دیں، نہیں آتا تب آپ کا چانس ضائع ہوگا. 3 چانس ہیں، 3 چانس سے زیادہ چانس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بیسٹ آف لک، اور آگے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.